ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی موت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو بولے ہم بندگی کریں گے، عبادت کریں گے تیرے الہ کی، تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی الہوں کی، منا واحد جو ایک الہ ہے، معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کے تو ایک وصیت کی ان سے۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہودیت پر، اسرائیلیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو ان کے رد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اللہ تو موجود تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ ملت اسلامیہ کی تھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کیوں کی؟ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تمام انبیاء کو یہ ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، آخری وقت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ یہاں رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے، تو یہی اختیار یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں لوگ بت پرست ہیں، وہ گائے، بھینس، بلی، ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ماحول کے زیر اثر میری اولاد بھی شرک کی طرف مبتلا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک وصیت یہ کی کہ مجھے میرے والد کے ساتھ ملک شام لے جایا جائے، وہاں دفن کیا جائے کنعان میں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا ان کو وہاں پر کنعان میں اکٹھا کر کے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو کہا کہ دیکھو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ جو فرمایا، کہا کہ ہم مسلمان رہیں گے، تیرے آبا کے دین پہ قائم رہیں گے۔ اس لیے کہا کہ یہ وہاں جا کے کہیں ان کے ماحول کو قبول کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب اولاد کی بھلائی کی فکر یہ مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے منافی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے مقام خلت یہ کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہاں وصیت کر رہے ہیں وصا بہا ابراہیم، اور یہاں کنتم شہداء، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم اپنے اولاد کی فکر میں، یعقوب اپنی اولاد کی فکر میں۔ تو لوگ یہاں جو دنیا دار لوگ ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی تمام چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دیں، اپنے یہ تاجر لوگ اپنی تجارت کے تمام فنون اپنی اولاد کو سکھا دیں، ان کے پاس گاڑی، کوٹھی، بنگلہ ہو۔ جو ملازمت پیشہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش میں ہوتے ہیں، ان کے پاس آخرت کی اصلاح کی، دنیا کی فرما برداری کی بات ہوتی ہے اللہ کے سامنے، تو وہ آخری وقت میں جو وصیت کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح ہو جائے،
یہ ٹھیک کام کریں، اس لیے کہ اولاد کے لیے جیسے دنیا کی راحت و آرام کا انتظام کرنا، اب یہ اگر دیکھیں کہ کوئی آدمی اولاد کے لیے یہ کوشش کرے کہ اس کو جو دنیا کی دھوپ سے بچانے کے لیے اسباب مہیا کرے، کوشش لگا دے، اور آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کرے، اس کے لیے کوئی اسباب نہ بنائے۔ اسی طرح یہ کوئی کانٹا چبھنے کے لیے تو اولاد کو روک لے، کوئی ایسے اسباب پیدا کرے کانٹا نہ لگے، اور بندوق کی گولی سے بچانے کے اسباب پیدا نہ کرے، تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ تو لوگ دنیاوی اغراض کی کوشش ہر چیز تو سکھائیں، اللہ کی فرما برداری اور آخرت کی نہ سکھائے، تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاتے تھے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، دو حکمتیں ہیں، دو چیزیں کہ طبعی اور جسمانی تعلق کی بنا پر نصیحت اولاد کو زیادہ جلدی اثر کرتی ہے اور وہ آسانی سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ان کے دست و بازو بنیں گے اصلاح کی کوششوں میں۔ دوسری، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور آسان اور مفید طریقہ کوئی نہیں کہ اپنی اولاد کو ہر آدمی اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے، کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب اپنے گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے گا تو پھر وہ تمام لوگ جب اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر دیں گے تو یہ عالمی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ سمٹ کر تبلیغ اور اصلاح کی کوشش جو ہے وہ گھر تک محدود ہو جائے گی۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہمراہ نہ ہو تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا بھی جاتا تھا جب آپ اوقاز کی منڈی میں جا کے دعوت تبلیغ اسلام کرتے تھے تو کہتے تھے وہ لوگ قریش کو تو پہلے اسلام قبول کروا لو، اور جب اسلام قریش نے قبول کیا تو پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر کیسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا